اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا، بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کا قیام یعنی تراویح کو نفل سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو اس میں کسی بھلائی کے کام نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ بابرکت میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے وہ گناہوں کی بخشش و دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسے بھی روزے دار کے برابر کا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص کو تو چیز میسر نہیں کہ جس سے افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروایا ہو، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا تو اسے اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں بھوک و پیاس کا سوال ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس مہینے اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کر دیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں کو روزہ کے ثواب کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ تمنا کرنے لگیں کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے۔ روزہ کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ تب ہی ہے کہ روزہ بھی روزہ ہو۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔